اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کی طرف سے آج پریس کانفرنس رکھی گئی تھی. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں یہاں پر جو صحافی حضرات ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے اور کراچی میں جو طلبہ کے ساتھ ایک ناروا سلوک چل رہا ہے اس کے خلاف یہاں پر ایک مزاحمت جو ہے اس کی شروعات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جو ارباب اختیار ہیں جن کے پاس اختیارات موجود ہیں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان تک اپنی آواز کو پہنچائیں, طلبہ کی آواز تک پہنچائیں, طلبہ کی آواز کو پہنچائیں اور منظم انداز میں پہنچائیں تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ طلبہ تک ہم پہنچا سکیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات آج جو اسپیسیفکلی ہم نے رکھی ہے, یہ جو پریس کانفرنس رکھی ہے وہ جو بے ضابطگیاں چل رہی ہیں امتحانات کے اندر 9 اور میٹرک کے اندر تقریباً 3,85,000 طلبہ انرول ہوئے اور انرول ہونے کے بعد انہوں نے سینٹرز ان کو پتہ چلے اپنے. تو ہم نے اسپیسیفکلی اسی لیے پریس کانفرنس رکھی ہے اور اس بریفنگ میں ہم انشاءاللہ احاطہ کریں گے ان تمام چیزوں کا جو بورڈ کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے اور انہوں نے اپنی جو بد انتظامی ظاہر کی ہے اور اتنی بد انتظامی ظاہر کی ہے کہ یہاں پر ہال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں انہوں نے 9 میٹرک کا پیپر دیا ہے اور سب جتنی بھی بد انتظامی ان کے دور میں ہوئی ہوگی سب واقف ہوں گے. لیکن اس سال ہمیں اسپیسیفکلی اس پریس کانفرنس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ بد انتظامی ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ جو عام گروپس ہیں اس کے اندر پیپر لیک ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امتحانات کا دائرہ اور پیمانہ. امتحانات جو ہے وہ 7 اپریل کو اناؤنس ہوتے ہیں اور 6 اپریل کی رات کو ملتوی ہو جاتے ہیں 10 اپریل تک. اور اس کی جو وجہ بنتی ہے سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ کل امتحانی مراکز جو ہیں وہ 520 سے 530 تک طے ہوتے ہیں اور امتحانات کی رات تک 7 اپریل کو پیپر ہونا ہے, 6 اپریل تک بچوں کو نئے ایڈمٹ کارڈ ملے ہیں. 10% بچوں کو بقول ان کے ذمہ داران, جب ہم نے ملاقات کی سیکرٹری بورڈ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ 90% جو معاملات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور 10% بچوں کا صرف مسئلہ ہے. لیکن 10% بچوں کا مسئلہ برقرار رہا اور انہوں نے جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروسیس یہ لے کر آنے کی کوشش کی تھی وہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بالکل ناکام ہو گیا. اور اس کی وجہ جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ 7 تاریخ کو پیپر ہونے ہیں اور اس سے 4 روز قبل وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ایڈمٹ کارڈز فراہم کریں گے بچوں کو اور ان کو پرنٹ آؤٹ لینے کی اپنے اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے اور جس کو کہتے ہیں کوے نے ہنس کی چال چلنے کی کوشش کی اور وہ بری طریقے سے ناکام ہو گیا اور بری طریقے سے وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا. تو یہ بے نقاب ہوئے, ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس جو ان کا ناکام ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ہم 6 تاریخ کو اناؤنس کرنے کے بعد 7 تاریخ کو ہم جو ایگزامینیشن ہے وہ کنڈکٹ کرائیں گے, لیکن اس میں بھی ناکام ہوئے ایڈمٹ کارڈ دینے میں. اب وہ جب 10 تاریخ تک امتحان پہنچتا ہے تو امتحانی جو مراکز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں مسلسل اور اتنے اس حد تک تبدیل ہوتے ہیں کہ ایک امتحانی مرکز نے 4 بار جا کر اپنا جو سامان ہے وہ بورڈ سے اٹھایا. مطلب بالفرض اگر 100 نمبر کا کوئی مرکز ہے تو 100 نمبر کے مرکز نے جا کے ایک بار 101 مرکز کا امتحانی مرکز کا انہوں نے سامان اٹھایا اور پھر بورڈ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا تو جو مرکز کا امتحانی مرکز کا نمبر ہے, جو سینٹر نمبر ہے وہ تو 100 ہے. تو وہ پھر سے دوبارہ 100 اٹھانے گئے اور پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں آپ کا 100 نہیں ہے بلکہ 102 ہے. تو وہ 102 کا سامان اٹھا کر اپنے کیمپس میں لے کر آئے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے 102 نہیں ہے بلکہ 103 ہے. تو پھر دوبارہ سے وہ 103 کا سامان اٹھا کے اپنے کیمپس میں لے کر آتے ہیں اور جب 103 کا سامان ان کے کیمپس میں موجود ہوتا ہے, اگلے دن پیپر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 103 نہیں بلکہ وہ 100 ہی کیمپس تھا جو ان کو الاٹ کیا گیا تھا. تو اس طریقے سے اب یہ پتہ نہیں مضمون سازش کے ذریعے کیا گیا ہے یا بچوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے, بلکہ صرف بچے نہیں بلکہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہوا ہے کہ وہ بار بار انہوں نے اپنے عملے کو بھیجا بورڈ اور بار بار مطلب ایک جو سینٹر ہے وہ 10 بار تبدیل ہوا ہے, 11 بار تبدیل ہوا ہے اور 10 تاریخ کو بچے پیپر دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایڈمٹ کارڈ کسی نہ کسی طرح سے موصول ہو گیا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا سینٹر کون سا ہے اور 11 تاریخ تک سینٹر تبدیل ہوئے. 4-5 دن تک سینٹرز تبدیل ہوتے رہے ہیں. تاریخ میں اتنی بد انتظامی بے ضابطگی کبھی نہیں دیکھنے کو ملی. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ امتحان سے قبل بحران داخلہ کارڈ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ داخلہ کارڈ جو ایڈمٹ کارڈ ہے
اس کے پیچھے وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ امتحانات سے 4 دن پہلے، اب دیکھیں یہ تمام چیزیں امتحانات سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے اور 4 دن پہلے ہوتی رہی ہیں. امتحانات سے 4 دن پہلے جو ضیاء الحق ہیں کنٹرولر تھے، ان کو ان کے جو اختلافات تھے چیئرمین بورڈ سے، اس اختلاف کے باعث وہ غیر فعال تھے اور ان کے خلاف ایک نوٹیفیکیشن بھی دائر کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے غالباً سندھ کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر. اور کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ مالی کرپشن کا کیس چل رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مالی کرپشن کس طریقے سے بورڈ تک پہنچ جاتی ہے، اور یا تو یہ پرائیویٹ اسکول سے پیسے طلب کیے جاتے ہیں یا انرولمنٹ کے پیسے طلب کیے جاتے ہیں، یا تو ان کے جو ایڈمٹ کارڈز ہیں ان کے لیے پیسے طلب کیے جاتے ہیں. کسی نہ کسی طور پر ان کی جو مالی کرپشن ہے اس کے اندر ان کا نام آتا ہے اور ان کو غیر فعال کر کے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، برطرف کر دیا جاتا ہے. اب کہانی یہاں سے دوبارہ سے شروع ہوتی ہے کہ 4 دن پہلے ایک اور کنٹرولر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، 1 سال کے عرصے کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی پرماننٹ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، 1 سال کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل ناتجربہ کار فرد کی ہوتی ہے. یہاں پر ایک کنٹرولر آف ایگزامینیشن کو لگانا ہے اور لاڑکانہ سے ایک فرد کو منتخب کیا جاتا ہے اور وہ انسپیکشن بورڈ میں ہوتا ہے. وہاں سے ناتجربہ کار ہے، اس کو ایگزامینیشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اب اس کو کنٹرولر یہاں پر لگایا جا رہا ہے کتنے دن پہلے؟ 4 دن پہلے. اب وہ 4 دن پہلے آ کے کیا چیزیں صحیح کر لے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہوا، ناتجربہ کار ہے، اس کا تجربہ ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو پاکستان کے سب سے بڑے بورڈ میں یا کہہ لیں سندھ کے سب سے بڑے بورڈ میں اس کی تعیناتی کی جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. اب دیکھیں جو نااہل لوگ ہیں ان کو جب لگائیں گے بار بار ایسی جگہوں سے جہاں پر اتنے وسائل موجود نہیں ہوتے، اتنے افراد موجود نہیں ہوتے، تو ایسی جگہ سے اٹھا کر ایسی جگہ پر لگانا جہاں پر لاکھوں بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں، اور لاکھوں بچوں کا مستقبل تو انہوں نے تباہ کر دیا. اب جو ریزلٹس آئیں گے اس کے نتیجے میں، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، تو ریزلٹس کس طریقے سے آئیں گے وہ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو ان کا نام ہے احمد خان چٹو، کنٹرولر ہیں ایگزامینیشن کے ابھی موجودہ. اور پھر بد انتظامی کے تحت جو ضیاء الحق کو نکالا تھا وہ ایک الگ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپر کی لیکس کا معاملہ ہوا ہے، یہ بھی ذمہ داری ظاہر ہے بورڈ اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے اوپر جاتی ہے. روز کی بنیاد پر جو ہے وہ پیپر لیک ہوتے ہیں. اور کیسے لیک ہوتے ہیں میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے ذکر کیا کہ واٹس ایپ گروپس میں، میرا میٹرک کلاس سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پر جتنے بھی افراد بیٹھے ہوں گے ان کا میٹرک کلاس سے یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان میں یا ان کے گھر میں کوئی 9 میٹرک میں ہو، تو ان کے گروپس کے اندر بھی پیپرز آ رہے ہیں. مطلب جس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پاس بھی وہ پیپر آ رہے ہیں. اور کتنی دیر پہلے پیپر آ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے. اب جو امتحانات کے مراکز کے اندر داخل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ 9 بجے سے 9:30 بجے تک ہے. 9:30 بجے کے بعد کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے گیپ میں رکھا ہے. تو وہ جو آدھے گھنٹے کا گیپ ہے، بچے اس آدھے گھنٹے کی گیپ کو یوٹیلائز کرتے ہیں. 1 گھنٹے پہلے پیپر آ چکا ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر وہ پورا پیپر اپنے پاس سالو کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں امتحانی مرکز کے اندر اور ان کے ہاتھ پہ یا ان کے پیپر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو خیر بچوں کو یہ موقع دیا گیا ہے، تو بچے اس کے ذمہ دار ہونے سے پہلے یہ بنتا ہے کہ جو کنٹرولر ہے وہ ذمہ دار ہے. جو ہب بنائے گئے ہیں انہوں نے سسٹم، جو ہماری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے سسٹم یہ متعارف کروایا تھا کہ 18 ٹاؤنز کے اندر 25 ہب بنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جو ڈیلے ہوتا ہے پیپر پہنچانے میں وہ ڈیلے نہیں ہوگا، وہ 10 سے 15 منٹ کے گیپ پر وہ پیپر پہنچ جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو بورڈ سے جیسے ہی پیپر نکلتے ہیں اسی وقت لیک ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ہب پہ پہنچتے پہنچتے پیپر لیک ہو جاتے ہیں اور واٹس ایپ گروپس کے اندر عام ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا پہلا جو ہے وہ انہوں نے موقع دیا ہے بچوں کو. اچھا اس کے اندر بچے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں، اس میں بچوں کا ہاتھ نہیں ہے. بچے تصویر کھینچ کے اس کو واٹس ایپ گروپ کے اندر وائرل نہیں کر رہے، بلکہ یا تو ان کا عملہ اپنا ہی ہے اور وہ الزام لگاتے ہیں. جو جب چیئرمین بورڈ سے بات کی گئی آپ صحافی حضرات سے ہی، تو ان کا میں ایک چیز پڑھ رہا تھا خبر کے اندر ہی، تو وہ الزام ملزم ٹھہرا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر اساتذہ ہیں. اب وہ سرکاری اسکول کے اندر بھی جو اساتذہ ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے. اپنے اوپر جو ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پیپر کو
شفاف طریقے سے صاف طریقے سے اسکول تک پہنچانا، یہ اپنی ذمہ داری ان کو وہ قبول نہیں کر رہے جو ان کو قبول کرنی چاہیے. اور منظم نقل کا نیٹ ورک ہے، پیسے بے تحاشا بٹ رہے ہیں، بچوں سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں. اب بچوں سے ڈرا دھمکا کے، ایک بچہ ہے سہما ہوا 9 کلاس کا بچہ، پہلی بار وہ بورڈ کا پیپر دینے کے لیے بیٹھتا ہے، اگر اس کے جیب میں 500 یا 1000 روپے اس کے والدین نے مشکل وقت کے اندر، کیونکہ سینٹرز بہت دور دور بھی ہوتے ہیں، تو مشکلات سے نمٹنے کے لیے اس کو 500 1000 روپے دیے جاتے ہیں، اور اسی 500 1000 کا تقاضا وہاں پر موجود عملہ کرتا ہے. ہم جب تھے تو اس وقت انویجیلیٹر تو بہت سخت ہوا کرتا تھا، وہاں پر جو سپرنٹینڈنٹ تھا جو بورڈ کی طرف سے تعینات کیا جاتا تھا وہ تو بہت سخت ہوا کرتا تھا، اور وہ نقل کو دیکھا کرتا تھا، سپروائز کیا کرتا تھا کہ کہیں پر نقل تو نہیں ہو رہی. اور بار بار روز مطلب جب بھی ہم پیپر دینے جاتے تھے تو ہر بار ایک ایکسٹرنل آیا کرتا تھا اور وہ رینڈملی تلاشی لیا کرتا تھا. لیکن ابھی آپ کے سامنے ویڈیوز بری طریقے سے وائرل ہیں کہ وہاں پر عملہ بھی موجود ہے، سپرنٹینڈنٹ بھی موجود ہے، اور یہ پورے سسٹم کی ناکامی ہے، یہ صرف بورڈ کی ناکامی نہیں ہے. جب اسماعیل راہو صاحب سے جو کہ وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ہیں، ان سے یہ پتہ کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ سسٹم کا فیلئر ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ان کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے مطابق 5 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات پیپرز دے رہے ہیں اس سال، 5 لاکھ سے زائد. جو ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا بورڈ نے جو بتائے ہیں وہ 3,85,000 ہیں. یا تو ان کی جو معلومات ہیں وہ ناقص ہیں یا تو بورڈ کی معلومات ناقص ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہے، کیونکہ ہم تو دونوں کے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھیں. اچھا، اس کے علاوہ جو وہ مراکز کی تعداد بتا رہے ہیں وہ 600 سے زائد بتا رہے ہیں. تو اب یہ اس میں بھی ناقص کون ہے مجھے نہیں پتا، وزیر بورڈز اینڈ یونیورسٹیز ناقص اپنی معلومات فراہم کر رہے ہیں یا بورڈ کے چیئرمین ناقص معلومات ہمیں فراہم کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے فراہم کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا مسئلہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو پورے سسٹم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ڈی سی بھی ہمارے ساتھ الائن ہے، اے سی بھی ہمارے ساتھ الائن ہے. ہم نے 51 ویجیلنس ٹیم بنائی ہے جو یہ پورے نقل کے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور پھر جہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے، جو پکڑ لیا جاتا ہے، جو ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کو یا تو اس کے اوپر FIR کاٹی جا رہی ہے، یا تو اس کو لاک اپ کیا جا رہا ہے، یا تو اس کا جو منصب ہے اس سے ہٹایا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ وہ نیچے کے جو ذمہ داران ہیں وہی ذمہ دار ہیں، یا جو یہ بورڈ آف چیئرمین آف بورڈ ہیں، جو سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، وہ بھی ذمہ دار نہیں ہوتے. پھر وزیر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، پھر وزیر تعلیم کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو سزا دی جا رہی ہے 3,85,000 یا کچھ سینکڑوں بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3,85,000 یا اسماعیل راہو صاحب کے مطابق 5 لاکھ جو طلبہ ہیں وہ اگر ان کے ذمہ دار ہیں تو ان کو بھی اپنے منصب سے یا تو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے یا تو حکومت سے مطالبہ کر دینا چاہیے کہ ہمیں خود برطرف کر دے، کیونکہ ہم نااہلی ہم نے دکھائی ہے اور اس کے اندر بے ضابطگیاں ہم نہیں روک پائے، اور ہر پیپر سے 4 دن پہلے ہم نے ہر اقدام اٹھایا ہے، اور جو قدم اٹھانے میں کوشش کی ہے اس کے اندر ناکام ہوئی ہے. مطلب جتنے بھی قدم اٹھائے گئے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹلائزیشن ہو، ویجیلنس ٹیم ہو، یا کنٹرولر کے تبدیل کرنے کا معاملہ ہو، جتنے بھی قدم انہوں نے اٹھائے ہیں ناکام قدم اٹھائے ہیں، ناقص قدم اٹھائے ہیں. اب یہاں پر مراکز کے اندر جو رشوت کا بازار گرم ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، ہر بچے سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 5,000 روپے دو تو تمہیں پرائیویٹ روم کے اندر ہم بٹھا دیں گے. تو یہ بچے کے لیے تو بالکل نئی بات ہوتی ہے. معصوم بچہ ہے، 9 کلاس کا ہے، 13 14 15 سال میکسیمم اس کی ایج ہے. اب اس کو کیا سمجھ آئے گا کہ ایک بالغ فرد ہے جو دنیا کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کی جیب میں جتنے بھی اس وقت روپے ہوں گے، پیسے ہوں گے، وہ تو اس تک فراہم کر دے گا. تو یہ چیز بچوں کے اوپر ذمہ داری کسی بھی قسم کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صرف اس سسٹم کا مسئلہ ہے، اس سسٹم کا فیلئر ہے جو ہمیں آج جو پیپرز چل رہے ہیں اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کہیں بھی رک نہیں رہا. لیاری کے اندر ہوتا ہے تو لیاری کے اندر دفعہ 144 ہر سینٹر کے باہر نافذ ہے، ہر سینٹر کے باہر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر
ہتھیار بھی لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں, اسلحہ بھی لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے, عملے کے پاس موجود ہوتا ہے, پھر وہاں پر لڑائی ہوتی ہے. دفعہ 144 ہے, پولیس کا وہاں پر ہونا ضروری ہے, یا نہیں تو فوری طور پر آن کال ہونا ضروری ہے, لیکن وہاں پر کوئی ہمیں پولیس کا اہلکار نظر نہیں آتا, اور اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے پھڈے ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, بائکیں غائب ہوتی ہیں, بائکیں چوری ہوتی ہیں, بچوں کا سامان چوری ہوتا ہے. پھر والدین وہاں پہ جس طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں مراکز کے باہر, کوئی انتظام نہیں ہے, وہ دھوپ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, بغیر سائے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بس 3 گھنٹے کسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر جہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج جو آدھے سے زیادہ امتحانات گزر گئے ہیں, 27-28 کو یہ پیپر اینڈ ہو جائیں گے, تو اب بچوں کا کیا قصور ہے؟ اب رزلٹ کی اگر بات کریں تو یہی بچے ہیں 3,85,000, اور عموماً میٹرک کا جو رزلٹ آتا ہے 50% سے زائد آتا ہے, اور 50% سے زائد جو جس طریقے سے پاس ہوتے ہیں اس کا پورا ماحول جو ہے وہ حکومت بنا کے دیتی ہے یا بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب 9 کلاس میں جو پہلی بار بچہ پیپر دے رہا ہے اور پہلی بار جا کر یہ اس کو تعارف ہوتا ہے کہ یہاں پر تو بالکل کھلا کھاتا چل رہا ہے, یہاں پر تو بس میں 500 روپے جیب میں لے کر جاؤں اور وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو ادا کروں, اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب وہ 9 کے بعد میٹرک کی تیاری کرے گا کسی صورت؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہ آگے جا کے یہی انٹر بورڈ میں جائیں گے, آگے جا کے یہی یونیورسٹیز میں جائیں گے, اور پورے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے, کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان نہیں بلکہ بالخصوص کراچی کے ساتھ اب دیکھیں یہاں پر جو میں نے کنٹرولر کا ذکر کیا, تو کنٹرولر اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ وہ اتنے بڑے بورڈ کا کنٹرولر بن گیا, ایگزامینیشن کا 5 لاکھ بچوں کا یا 3.5 لاکھ سے زائد بچوں کا وہ امتحان لے رہا ہے, تو اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. 4 دن کے اندر وہ کوئی پلاننگ کر بھی نہیں سکتا, اور اس کو بھی ابھی تک پرمننٹ نہیں کیا ہے, وہ بھی 1 سال تک تعینات کیا گیا ہے. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس ڈگر پر بورڈ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں. آج کے دور میں تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے کہ بچے امتحانی مراکز میں آئیں, اپنے یا تو کسی ڈیوائس کے ذریعے پیپر دے دیں یا تو OMR شیٹ کے اوپر پیپر دے دیں. اب پیپر سے متعلق بھی ایک سوال آتا ہے کہ بچے جو بہت تیاری کر کے جاتے ہیں, کیمسٹری کا پیپر آتا ہے, کانسیپچول کہا جاتا ہے, لیکن کانسیپچول پیپر وہ نہیں آتا. پورے بورڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ پیپرز جو ہیں وہ کانسیپچول آئیں گے, لیکن وہ پیپر کانسیپچول نہیں ہوتے. اب جو بچہ پورے سال تیاری کر کے وہاں پر موجود ہوتا ہے, جس نے تیاری کی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جو تیاری کرنے والا اور تیاری نہ کرنے والا دونوں برابر آپ نے لا کر کھڑا کر دیا. آپ صرف لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو ایک سین ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو لٹریسی ریٹ تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے نہیں بڑھتا. جو بچے فیل ہونے والے ہیں ان کو فیل کیا جائے, جو پاس ہونے والے ہیں ان کو پاس کیا جائے. اب اتنی بڑی تعداد میں نے تو بلکہ واٹس ایپ اسٹیٹسز پہ دیکھا ہے کہ جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہے اس میں لگایا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کو پاس کرنا ہے تو بس سیریل نمبر مجھے واٹس ایپ کر دو, اور ان بچوں کو کے لیے سہولت ہے جنہوں نے صرف پیسے جمع کرائے ہیں, جنہوں نے پیسے جمع نہیں کروائے ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. تو بچے وہ سیریل نمبر لکھ کر ان کو فراہم کر دیتے ہیں. یہ بھی بورڈ کے اندر کے جو لوگ ہیں وہی یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. تو اب بتائیں کہ اتنی عام جب چیزیں ہو گئی ہیں تو کہاں پر روک, مطلب کہاں پہ فل اسٹاپ لگایا جائے؟ اتنی بڑی تعداد میں کرپشن ہوتی ہے. پھر آج جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پچھلے سال تک 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کے درمیان پورا کا پورا جو معاملہ ہے ایگزامینیشن کا وہ مکمل ہو جایا کرتا تھا. لیکن اس سال نیا معاملہ ہوا ہے, کوئی مطلب پیٹرول کے پرائز بہت زیادہ ہی بڑھ گئے, یا تو ان کو ڈائریکٹ امریکہ سے پیٹرول حاصل ہو رہا ہے, یا تو یہ خود جا کے چیئرمین بورڈ یا سیکرٹری بورڈ امریکہ جا رہے ہیں اور پیٹرول برآمد کر کے لے کر آ رہے ہیں. بہت مہنگا پڑ رہا ہے پیٹرول, تو 1 کروڑ سے یہ 10 کروڑ تک انہوں نے بجٹ پہنچا دیا ہے. اب یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو چیز آپ پہلے اس سے بہتر, پہلے بھی کوئی بہتر نہیں تھا لیکن اس سے بہتر طریقے سے آپ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرواتے تھے 1 کروڑ روپے کے اندر, تو وہ آج 1 کروڑ 59 لاکھ کس طریقے سے, 10 کروڑ 59 لاکھ کس طریقے سے پہنچ گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کہاں پر پیسے لگائے جا رہے ہیں. اور اس سے قبل جو معاملہ ہوا ہے 10 اپریل تک میری معلومات کے مطابق اور آپ لوگوں کی معلومات کے مطابق جس سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ بڑی تعداد میں والدین کھڑے ہیں ایڈمٹ کارڈ کے لیے.
11 तारीख तक लोगों ने एडमिट कार्ड वसूल किए। तो पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट है, पूरा सिस्टम का फेलियर है जो हमें नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हम बहैसियत तलबा तंजीम इस्लामी जमियत तलबा कराची, हम इंशाअल्लाह पेपर के इख्तिताम के बाद ही, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वजीर हैं यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के, ये फिर इनके हाथ में ही है तमाम मामला। तो ये जिस तरीके से इन्होंने मैट्रिक के 9 मैट्रिक के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये इंटर में ये मामला करने वाले हैं और इसी तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ का मामला करने वाले हैं। मतलब तालीम की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। तो बहैसियत तलबा तंजीम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तालीम मुहिम का आगाज़ किया जाए और अप्रैल के महीने में हम इसका आगाज़ करेंगे और एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद के ज़रिए अपनी आवाज़ को मुनज़्ज़म भी करेंगे और उस जिद्दोजहद के ज़रिए पूरे शहर भर के तालीमी इदारों के अंदर जाएंगे, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो। यूनिवर्सिटीज़ के वीसी से भी रब्ता करेंगे, असातिज़ा को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, वालिदैन को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और ये भी हम मुतालबा करते हैं कि जितने भी जो इसके अंदर शरीक हैं, मुल्जिम हैं, और साफ जाहिर है, मैं जिस तरीके से आपको तफसीलात बता रहा हूँ, आप सबको मालूम हो गया होगा कि कौन कौन इसके अंदर जिम्मेदार है। तो तमाम जिम्मेदारान का मैं मुतालबा करता हूँ, इस्लामी जमियत तलबा कराची मुतालबा करती है कि इनको बरतरफ किया जाए, इनको खुद ही शर्मा हुजूरी के अंदर इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इनको कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, इस शहर कराची के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और इतना बड़ा शहर है जिसके अंदर यहाँ पर जो तलबा हैं उन्हीं को आगे जाके चीज़ें संभालनी है। तो इस शहर के मुस्तकबिल के साथ आप लोग खेलना बंद करें और ये जो हम तालीम मुहिम का आगाज़ करेंगे तो हर स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाकर बिठाएंगे और उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे ताकि हम इस शहर का, इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर कर सकें, संवार सकें और मुस्तकबिल को हम अच्छे हाथों में फराहम कर सकें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे अगर कोई चीज़ नहीं होती तो हम इस्लामी जमियत तलबा कराची के कारकुनान इससे बहुत बेहतर 1 करोड़ के अंदर, जो पिछले साल तक था 2 करोड़ के अंदर, आप 10 करोड़ में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, हम 2 करोड़ के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। आप माली बेज़ाब्तगियाँ करवा रहे हैं, हम हर जगह पर, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हर कॉलेजेस के अंदर और हर स्कूल के अंदर कारकुनान तक रसाई मौजूद है, स्टूडेंट्स तक रसाई मौजूद है। तो हम इससे बेहतर कंडक्ट करवाने का दावा करते हैं और करवाएंगे भी इंशाअल्लाह, अगर हमें मौका दिया जाए। या आप देख लें कि नेपाल के अंदर जिस तरीके से एक नौजवान वजीर आज़म आता है और चीज़ों को बेहतर करता है, तो आज के दौर में भी आप लोग अगर इस नाअहली के अंदर मुब्तला हैं तो हमें ये मौका दें, हम इससे बेहतरीन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। जो फेल हो रहा होगा उसको फेल करने वाले होंगे, जो पास हो रहा होगा, मेहनत से पास होने वाला होगा, उसको पास करेंगे। मेहनत का सिला उस बच्चे तक, उसके हक को पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब जो मामला है वो एहतजाज का जो दौर है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, वो ताकि वो तलबा का एहतजाज हो या किसी भी किस्म का और एहतजाज हो। लेकिन जिस तरीके से मैंने तालीमी मुहिम का जिक्र किया और मुनज़्ज़म जिद्दोजहद का जिक्र किया, तो हम वो कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जितने भी तालिब इल्म हैं वो हमारे साथ हों। और जब तक हम मुनज़्ज़म जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अब उसमें एहतजाज का रास्ता तो हमें अपनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारे कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं उसका भी एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी जो आपने जिक्र किया है कि हम बिल्कुल इम्तिहानात के आखिर में बैठे हैं, तो बल्कि इम्तिहानात के आखिर में नहीं बैठे, इससे पहले हम लोग सेक्रेटरी से मुलाकात कर चुके हैं। चेयरमैन से हमारी मुलाकात अभी अलाइंड है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो मामलात हैं वो जब हम देख पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं देख पा रहे। इसी तरीके से हम इंटर के मामले में हर साल बात करते हैं। इंटर का जो मसला होता है वो रिज़ल्ट्स का मसला होता है। यही बच्चे हैं जो इंटर में जाते हैं और इंटर में बुरी तरीके से वो उनका जो रिज़ल्ट है वो 22% तक आ गया या 20% तक आ गया, बुरी तरीके से उनको फेल किया जाता है। तो अब इसका जिम्मेदार जो है मैं इसी बोर्ड को समझता हूँ, मैट्रिक बोर्ड को, और इंटर बोर्ड को भी इसका जिम्मेदार समझता हूँ कि दोनों मिल के बच्चों को पहले उसकी कैपेसिटी को डाउन करते हैं और कैपेसिटी जब डाउन हो जाती है तो फिर उनका सख्त इम्तिहान लेके उनको फेल कर दिया जाता है। तो हम पूरा प्रोसीजर जो है हम यूनिवर्सिटीज़ को भी इसके अंदर टारगेट करेंगे,
इंटर बोर्ड को भी टारगेट करेंगे, कॉलेजेस की जो सूरत हाल है, अभी तो मैंने सिर्फ बोर्ड की एग्जामिनेशन के ऊपर बात की है, जो बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है उसकी तो मैंने यहाँ पर आपके सामने जिक्र ही नहीं किया कि वो क्या क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से वो रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करते हुए प्राइवेट स्कूल्स को जो पैसे लेते हैं उसके ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की। कोई भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है जो बगैर रिश्वत दिए वो बोर्ड के अंदर एनरोल हो जाए। इसी तरीके से बच्चों का मामला, बच्चे तो खैर हो ही जाते हैं क्योंकि उनके स्कूल ने पैसे दिए होते हैं। तो हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद के ज़रिए इस आवाज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एहतजाज जो है वो वक्ती हम कोशिश करेंगे कि ना हो, वो मुस्तकिल हो। 1 साल 1.5 साल हम मुस्तकिल जिद्दोजहद करें जिसके नतीजे में हमारी आवाज़ मजबूत हो और तलबा तक पहुँचे। 9 और मैट्रिक क्लास का तलबा भी इतना बाशऊर हो कि वो अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और हमारी मुनज़्ज़म जिद्दोजहद के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सके और अपने हक़ के लिए बात कर सके। देखिए, इसमें एक मामला ये है कि कुछ कमियां तो अफराद की तरफ से भी होती हैं। जब हमारी टीम गालिबन 5 अप्रैल को या उससे पहले मुलाकात के लिए गई थी बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में तलबा ऐसे थे जो कि एडमिट कार्ड के लिए वहाँ पर जमा थे और उन्होंने उस वक्त तक अपनी इनरोलमेंट नहीं कराई थी। तो उस बोर्ड ने कुछ वक्त एक्सटेंड किया ताकि उनकी इनरोलमेंट हो जाए और फिर एडमिट कार्ड उनको इश्यू किया जाए। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कमी लोगों की तरफ से। अब जब कमी लोगों की तरफ से है तो उनको बाउंड कर देना चाहिए था, आप उनको एडमिट कार्ड ना देते, उनका साल ज़ाया होता, तब उनको समझ आती कि अगले साल हमें पेपर देना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया गेम स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से रिश्वत का बाजार गर्म की बात की, तो उन्होंने उस वक्त रिश्वत के बाजार में आग को भड़काया, उस आग में पेट्रोल छिड़का, और ऐसा छिड़का कि उस वक्त खड़े खड़े 3-3, 4-4 हज़ार रुपए बच्चों से ले रहे थे और उसी वक्त हाथ के हाथ इनरोलमेंट और उनको बता रहे थे कि आप कल या परसों आके अपने एडमिट कार्ड ले जाएं। तो ये सूरत हाल है। इसको ज़ाहिर है हम किस नज़र से देखना चाहिए, हमें बिल्कुल गलत नज़र से देखते हैं, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मामला ये है कि हम आज के वक्त में किसी चीज़ को हाथ से रोक नहीं सकते, कि हम अपने सामने रिश्वत देते हुए लोगों को देख सकते हैं, लेकिन उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी भी ज़रूरत होती है जो दे रहा होता है उसको। तो हम इस सिस्टम को ही फेलियर कहते हैं, इस सिस्टम को ही तब्दील होना पड़ेगा। जब ये सिस्टम तब्दील होगा, सख्त होगा और विजिलेंट होगा, बहुत तेज़ी से लोगों को तब्दील कर रहा होगा, और ऐसे लोगों को जो एक्सपीरियंस हो, ना तजुर्बेकार ना हो, कराची के अंदर दूसरे शहरों से, छोटे छोटे शहरों से, हम छोटे शहरों का मसला कोई नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन बज़ाहिर एक्सपीरियंस तो हो, उनका एग्जामिनेशन से कोई वास्ता तो हो, उनका बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड से कोई वास्ता तो हो, वजारत के अंदर अगर वो चीज़ें चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले तो हों। अगर पूरा करने वाले नहीं होंगे तो हम उनके खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करेंगे और उनकी गलती को हाईलाइट करते रहेंगे, जिस तरीके से आप लोग करते हैं कैमरे की आंख से।